فیملی بلاگنگ ہے جس میں آپ کا یہ کہنا ہے کہ بھئی بیڈ روم تک آپ کا یہ موقف ہے جو بڑا واضح ہے کہ بیڈ روم تک لوگوں کو نہیں جانا چاہیے، یہ آپ کا کہنا ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پرائیویسی جو ہے یعنی کہ ود رسپیکٹ میں ریکویسٹ کروں گا کہ اس پرائیویسی کو بریچ ٹھیک ہے۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی لوگوں کی مرضی ہے اور ان کا حق ہے، اور جسے کہتے ہیں کہ بھئی آزادی اظہار رائے جسے کہ لیے سب چیزیں اس میں آتی ہیں، تو آپ اسے پھر کیسے دیکھتے ہیں؟ سر وہی آپ والی بات کو جو جیسے جینا چاہے، آپ کی بات کو ہی سیکنڈ کروں گا کہ ہم نے ایک اوپینین دیا وچ وی تھنک وچ ایز اے سوسائٹی تھنک ایون پرائیویسی کی ڈیفینیشن اگر ہر گھر میں فرق ہے اینڈ اف دے تھنک ان دیٹ کنفائنمنٹ کہ اٹس فائن تو یہ ان کی مرضی۔ اب ہماری جو گروپنگ ہوئی ہمیں لگتا ہے کہ یہ پرائیویسی کی ڈیفینیشن یہ ٹھیک ہے، اگر دے آر کمفرٹیبل ان دیئر جیکٹ دیٹ وے ڈاکٹر عرفان کی کر سکتا ہے پھر کوئی بھی کمل صاحب آپ کا کیا ٹیک ہے؟ میرا یہ خیال ہے کہ جو چیز پبلک ہوتی ہے اور جو معاشرے میں آ جاتی ہے ایک چیز، تو وہ معاشرے کی اقدار کو افیکٹ کرتی ہے نا، مطلب یہ کسی کا نجی معاملہ بالکل نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک معاشرے میں چیز آ گئی نا، اٹس آؤٹ ان دا اوپن، اٹس آؤٹ ان دا پبلک۔ تو اس معاشرے میں ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارا ایک ریلیجن ہے، ہمارے کچھ اقدار ہیں، ہمارے کچھ نارمز ہیں جن کو بہرحال ایک ٹھیک ہے آپ سوسائٹی کے ساتھ ساتھ آگے جاتے ہیں، جیسے آپ نے کہا وقت کے ساتھ ساتھ آپ نے بدلنا ہے، آپ نے چینج ہونا ہے۔ مگر میں نے یہ ساتھ میں کہا تھا کہ آپ نے بدلنا ہے، مگر اس تمام تر بدلاؤ اور جو گیجٹس اور ٹیکنالوجی ہے اس کا استعمال آپ کرتے ہوئے اپنی روایات کی جو حدود ہیں اس کے اندر رہتے ہیں آپ۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ یہاں پہ بیڈ روم میں آ جانا اور اس طرح کی چیزیں کرنا، اور یہ جو تھوڑی سی جو آپ بتا رہے تھے کہ وہ پریگنینسی والی جو جرنی ہے اس کو اتنا انٹیمیٹ طریقے سے شیئر کرنا، یہ میرا خیال ہے کہ ہماری روایات سے تھوڑا سا تضاد ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب ایک بات بتائیں، یہ جو آپ جیسا آدمی اور بہت سارے لوگ ایسے جو بہت روایت پسند ہیں، اب یہ ایک دم سے جو اتنا پیراڈائم شفٹ ہو گیا ہے چیزوں کا، اس کے ساتھ کیسے کوپ اپ کرنا بالکل عجیب سا نہیں لگتا؟ مطلب جیسے کلچرل شوق لگتا تھا نا کسی زمانے میں کسی دوسری سوسائٹی میں جا کے، وہ آج کل آپس میں ایک سوسائٹی میں رہنے والوں کو لگنے لگا ہے۔ سر اٹس ٹرو، سوسائٹی میں کیوس بھی اسی لیے آ رہا ہے، اور شاید یہ جو بہت سارے واقعات ہو رہے ہیں ریگارڈنگ گھروں کا ٹوٹنا، دی ایکسٹرا میریٹل افیئرز، اور طلاق کی ریشو بڑھ گئی ہے، اس کی ایک بہت بڑی وجہ بھی پھر یہ ڈرفٹ ہی ہے۔ اب اس کے اوپر تو پوری دنیا میں کوئی دو رائے رہ ہی نہیں گئی، ابھی جتنی ہم گفتگو کر رہے ہیں اس میں عین ممکن ہے آپ کی رائے مختلف ہو، ان کی مختلف ہو، لوگوں کی مختلف ہو، مگر اس ٹیکنالوجی نے جو اسکرین ٹائم ہے 8 گھنٹے 10 گھنٹے 12 گھنٹے 14 گھنٹے تک لے جا کے پوری دنیا اب اس پہ متفق ہے، چائنا سے لے کے امریکہ تک، کہ اس نے جو انتہائی قریبی رشتے ہیں جو صدیوں سے انسان کا فخر رہے ہیں، جو صدیوں سے انسان کی ذات کی تشکیل کرتے رہے ہیں، ان رشتوں میں اتنی دوری کبھی پیدا نہیں ہوئی، کیونکہ آج بچے، فیملیز، میاں بیوی 8 گھنٹے 10 گھنٹے اپنے سیل فون پہ گزارتے ہیں، مگر ماں کی، باپ کی، بھائی کی، بہن کی، اپنے جو لائف پارٹنر ہے اس کی بات سننے کو، اس کے ساتھ وقت گزارنے کو تیار ہے۔ سر اس کے مینٹل ہیلتھ پہ اثرات بہت ہوئے ہیں، جو اسکرین ٹائم ہے نا، اس سے جو ڈپریشن ہے نا، انگزائٹی، وہ بہت زیادہ ہے۔ میں لوگوں کو بتاتا چلوں کہ اس وقت امریکہ میں یہ ڈیبیٹ چل رہی ہے، اور اس کے وہ بہت قریب ہیں، کیونکہ بیشتر جو ڈاکٹرز حضرات ہیں، جو سائیکیٹرسٹ ہیں، سائیکالوجسٹ ہیں، وہ اس پر متفق ہو چکے ہیں کہ جو اسکرین ٹائم کی جو زیادتی ہے اس کو اب باقاعدہ یعنی کہ قانونی طور پہ ایڈکشن قرار دے دیا جائے، کہ اگر 7-8 گھنٹے سے زیادہ آپ وہ کرتے ہیں تو پھر یہ صرف آپ کی مصروفیت نہیں ہے، اس کو اب باقاعدہ بیماری قرار دیا جانے لگا ہے، یا دیا جائے گا، یا اس کے بارے میں سوچا جا رہا ہے جیسے شراب کی یا کسی اور چیز کی ایڈکشن ہوتی ہے۔ اور ایڈکشن اس لیے بھی کہتے ہیں کہ جیسے یہ جو آپ کی ریلز ہیں 30 سیکنڈ بعد چینج ہو جاتی ہے، 30 سیکنڈ کے بعد آپ کو ایک ڈوپامین ہٹ آتا ہے، جی، اور جو ایڈکٹیو سبسٹنسز ہوتے ہیں وہ بھی اس لیے آپ کی ایڈکشن ہوتی ہے کیونکہ آپ کا ایک ڈوپامین ہٹ آتا ہے، تو اس سے بھی ڈوپامین ہٹ آتا ہے۔ دیکھیں پہلے آپ ایک کتاب پڑھتے تھے، آپ 2-3 ہفتے کی کتاب کے ساتھ ہیں، اس کے بعد ڈرامے، آپ کافی عرصے تک ایک ڈرامہ دیکھ رہے ہیں، پھر فلمیں بھی 3-4 گھنٹے کی، ریل جو ہے یہ 1 منٹ کی ہے۔ جی بالکل۔ اب 1 منٹ کے بعد وہ ناولٹی آ جاتی ہے، ناولٹی کا مطلب ہے کہ 1 منٹ کے بعد کانٹینٹ چینج ہو کے ڈفرینٹ کانٹینٹ، اس ناولٹی کی وجہ سے ایک ڈوپامین ہٹ آتا ہے، اور وہ جو ڈوپامین ہٹ آتا ہے دیٹ کریٹس ایڈکشن اوور اے پیریڈ آف ٹائم۔ میں ناظرین کو بتاتے چلوں کہ ڈوپامین جو ہے وہ ہارمون ہے جو خوشی کا، جیسے آپ کی طبیعت حشاش بشاش ہو جاتی ہے، جم کرنے کے بعد ڈوپامین ہٹ کرتا ہے، تو پلیز ساڈے چ تے ہے ہی نہیں، ساڈا چنگی روٹی ویکھ کے ڈوپامین ہٹ کردا ہے۔ ایک دفعہ میری مسز بڑی بیمار تھی اور مجھے ان کی کال آئی، میں ایمرجنسی ڈیوٹی پہ تھا، اور میں ایمرجنسی ڈیوٹی سے اب ایک طرف پیشنٹ بڑے سک تھے اور دوسری طرف میں
बेगम को, और वो काफ़ी सीरियस हो गई. अब वो ऐसी सिचुएशन होती है जब यू आर इन ए ट्रैप, या मैं मरीज़ छोड़ देता या मैं बेगम छोड़ देता. तो मैं मरीज़ को उस टाइम नहीं छोड़ सका. मुझे लगा कि ऐसे ही जैसे बेगमात कह देती हैं, लेकिन बेगम वाकई ही बहुत बीमार हो गई थी. उसको फिर घर वाले उठा के कहीं लेकर गए और मुझे घर वालों ने नहीं बताया. तो वो मुझे एक रिग्रेट रहता है कि मुझे शायद उस टाइम कोई ऐसा डिसीजन ले लेना चाहिए था. वो मतलब मुझे वो रोना आता है कि अगर वो चली जाती उस दिन तो मैं कहाँ होता. ओह, इतनी बीमार थी वो? बस कुछ ऐसा हो गया था. अरे अच्छा, very sad. तो बेगम कभी कभी कहती है कि तुम तो आई नहीं उस दिन? नहीं, वो नहीं कहती. उसको नहीं पता है कि शायद, मुझे लगता है जब खातून या औरत किसी मर्द की रूह पढ़ ले तो फिर उसके जिस्म पे दाग नहीं लगाने चाहिए. कभी उन्होंने आपको उसने गिला नहीं किया? कभी गिला नहीं किया. मुझे, मैं उसे देखता हूँ तो मुझे लगता है कि अगर ये चली जाती तो मैं कहाँ होता. नहीं नहीं, अल्लाह ताला आपके घर को आबाद रखे, आपकी अहलिया को सलामत हमारी रखे. अरेंज मैरिज है लेकिन आई लव हर अ लॉट. अच्छा, माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है. तो कभी आपने इजहार किया, या जिसे कहते हैं कि आपको चूँकि एहसास है, कभी आपने माजरत की अपनी अहलिया से? सुबह जाके पैर पकड़ लिए थे उसी सुबह? बस. अच्छा, वो ही माजरत ये है. मुहावरतन कह रहे हैं आप या वाकई वाकई? पकड़े थे. ਇਹ ਤੇ ਪੈਰ ਧੋਣ ਲੱਗੇ ਸਨ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ. वैसे उस दिन वाकई धो के पी लेने चाहिए थे क्योंकि उसने गिला नहीं किया. क्या वाह, डॉक्टर साहब तो बड़े अपना रोमांटिक आपकी ने. जैसे ही है. नहीं, रोमांटिक होना एक डिफरेंट चीज़ है. ये जो डॉक्टर साहब ने स्टेटमेंट दी है ना, जी, ये जो मर्दों के माशरे में, पूरी दुनिया में इवन जो पैट्रियार्कल सोसाइटी है, उसमें एक गैर मामूली बात है जो एग्जैक्टली सर. कि ये आपको बहुत ही कम सुनने को मिले. कि पैर घुटने, नहीं नहीं, कुटरे नहीं, बीवी के पैर- पाँव पैर फड़ने. जी जी. लो दसो ਤੁਸੀਂ कह रहे हो कोई गल करन वाली. यार मेरे तो डॉक्टर साहब वर्गे को दो चार ही होने हैं ना इस माजरे के. सर पता है वो गाना आपके लिए बना है, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हैं. भाईजान ताबेदार हैं. बहुत सपोर्टिव है. नहीं वाकई सच्ची मुची पैर दबाते हैं और कुछ चंपी शंपी करते हैं. वो चंपी इधर होती है. वो पैरों की चंपी है ना. नहीं, मेरे तो दबाए और किस किस के दबाए मुझे नहीं पता. यार ये देखो, और किसी को इन्हें पैसे ही नहीं और कितने दबाने ने उन्होंने. कोई रिग्रेट? मैं जब कॉलेज में थी तो मैं अपनी नानों के साथ रहती थी और मुझे लगता है उस वक्त मैं और वो अकेले रहते थे. और मुझे लगता है कि उनको मेरी कंपनी चाहिए होती. मैं बहुत बिजी थी, असाइनमेंट्स होती थी, रात को लेट आती थी, अपने कमरे में चली जाती थी, तो मैं उनको टाइम नहीं वो दे सकी. और मुझे उसके बाद बहुत ज़्यादा, जब उनकी डेथ हो गई तो मुझे बहुत रिग्रेट था कि मुझे ऐसा लगता था कि वो बहुत लोनली थी. हालांकि मैं थी, मगर मेरे होते हुए भी वो लोनली थी. तो इस बात को मुझे बहुत अरसे तक रोज़ वो मेरे ख्वाब में आती रही और मैं उन्हें कह रही थी कि मत जाएं, रुक जाएं, थोड़ी देर रुक जाएं. वो मेरा ख्याल है जो मेरा गिल्ट मैकेनिज्म था वो इतना ज़्यादा ट्रिगर हो गया कि एवरी डे आई यूज्ड टू ड्रीम अबाउट हर एंड आस्क्ड हर टू स्टे, कि रुक जाए रुक जाए. वो आपके सबकॉन्शियस में उतर गया ना? सब कॉन्शियस में उतर गया. तो वो एक मेरी ज़िंदगी का एक गिल्ट है कि मेरे होते हुए भी मेरी नानो लोनली थी और मैं और वो रहते थे, मैं टाइम नहीं दे सकती थी.